برادران اسلام، قرآن مجید میں ہم سب ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے یہ آیت، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ حالات کتنے ہی ناسازگار ہوں، زمانہ کتنا ہی مخالف ہو، وقت کی بڑی طاقتیں تمہاری دشمن ہو جائیں، مگر گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، فکر مند نہ ہونا، ہمارے وعدے پر اعتبار رکھو۔ ہم نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ ہمارا یہ رسول اور اس کا مشن مغلوب ہو جائے، ہم نے اس کو دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے کہ یہ دین حق پوری دنیا پر چھا جائے، اور انسانوں کے بنائے ہوئے جتنے دھرم ہیں، جتنے ریلیجن ہیں، جتنے مذہب ہیں، وہ سب مٹ جائیں، چاہے یہ بات مشرکوں کو اور شرک کے پرستاروں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ شروع میں خود قرآن مجید کی عظمت و جلالت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اب سے تقریباً 1.5 سال پہلے کا لگ بھگ واقعہ ہوگا، جب انڈین گورنمنٹ کے قائم کیے ہوئے مائنارٹی کمیشن نے گجرات کے ہولناک فساد کے بعد یہ چاہا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے قریب لایا جائے، تو ہمارے ہندو حضرات کی طرف سے، اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کن کن ناموں سے واقف ہیں اور کن کن ناموں سے واقف نہیں ہیں، ہمارے یہاں ایک بہت بڑی تنظیم ہے، فیسسٹ تنظیم RSS، بہت منظم ہیں یہ لوگ، اور ان کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے مسلمانوں کو مٹاؤ۔ اسی کے ساتھ ساتھ بجرنگ دل ہے جو RSS کا ملٹری ونگ ہے، اور VHP ہے، وشو ہندو پریشد، کہ جو کروڑوں کی تعداد میں سرمایہ فراہم کرتی ہے، شیو سینا ہے بال ٹھاکرے والی۔ ہندوستان میں بڑے اچھے ہندو بھی ہیں، بہت سلجھے ہوئے ہندو بھی ہیں، مگر اس طرح کی پارٹیاں بھی ہیں۔ تو مائنارٹی کمیشن نے ان لوگوں کو بلایا، وہ فوراً تیار ہو گئے آنے کے لیے، اور جب مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ سے یہ کہا گیا کہ آپ آئیں بات کرنے کے لیے، تو ان کے سامنے ایک ٹیکنیکل مجبوری آ گئی۔ ان کے سامنے ٹیکنیکل مجبوری یہ آ گئی کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے ایک ریزولوشن کے ذریعے یہ طے کیا تھا کہ ہم ہر ایک سے بات کریں گے، مگر وہ لوگ اور وہ پارٹیاں کہ جو بابری مسجد کی شہادت کے سلسلے ملوث ہیں، ہم ان سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ تو مسلم پرسنل بورڈ نے، جس کے صدر اب اس وقت مولانا رابع صاحب ہیں، بہت بڑے عالم جلیل ہیں، اہل سنت کے، بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور ندوۃ العلماء جیسا کل میں نے ذکر کیا تھا، اس وقت چانسلر اس کے وہی ہیں، اور میں اس بورڈ کا نائب صدر ہوں، اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ہر فرقے کے لوگ اس بورڈ میں شامل ہیں۔ تو اس بورڈ نے طے کیا تھا کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے جنہوں نے مسجد کے شہادت میں براہ راست حصہ لیا ہے۔ تو اب یہ مسئلہ پھنس گیا کہ تو مائنارٹی کمیشن کے لوگوں کا پھر ڈائریکٹ میرے پاس فون آیا دہلی سے
کہ اگر مسلمان بات کرنے کے لیے نہیں آئے تو ان لوگوں کو واک اوور مل جائے گا، اور یہ کہیں گے ہم تو بات کرنے کے لیے آئے تھے مگر مسلمان آئے ہی نہیں۔ یہ نازک بات تھی۔ تو دوسرے دن میں مولانا رابع صاحب کی خدمت میں گیا اور میں نے کہا کہ یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے، اتنا آسان نہیں ہے، مسلمانوں کے نمائندوں کو جانا چاہیے بات چیت کرنے کے لیے، ڈرنے کی کون سی بات ہے؟ کہ ڈرنے کی بات تو نہیں ہے، مگر ہم تو ریزولوشن پاس کر چکے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ اگر مناسب خیال کریں تو مجھے اجازت دے دیں، میں جاؤں، مگر میں جانے کے بعد کہہ دوں گا کہ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے وائس پریزیڈنٹ یا نائب صدر کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، ذاتی حیثیت سے آیا ہوں، تاکہ کم سے کم ایک آدھ آدمی تو ان کی بکواس کو چیک کرنے کے لیے وہاں موجود رہے، ورنہ وہ تو جو کہیں کہہ کے چلے جائیں گے۔ تو خیر انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ تو مائنورٹی کمیشن کا ہیڈ آفس نئی دلی میں ہے، میں وہاں پہنچا اور کچھ مسلمان، بہرحال مسلمان معزز و محترم ہے، لیکن جو لوگ آئے تھے 2-4-5 علمی حیثیت سے کوئی ان کی منزل نہیں تھی۔ تو میں جیسا ہوں وہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ تو یہ طے ہوا کہ کلوز ڈور میٹنگ ہوگی، 2 گھنٹے تک چلے گی، دروازے بند کر دیے گئے۔ اب ادھر سے ایک جگادری موجود، بڑے بڑے اسکالرز مگر فرقہ پرست، جس میں آچاریہ گریراج کشور، پروین توگڑیا، آپ نے نام سنا ہوگا، منی، پروفیسر منی، مسٹر داس، یہ سب لوگ موجود تھے۔ ادھر سے میں اکیلا پھٹیل پھنسا ہوا تھا، لیکن بہرحال مجھے اللہ پر، اپنے معبود کی ذات پر بھروسہ تھا۔ گفتگو جب بند کمرے میں شروع ہوئی تو اتفاق سے ہردوار کے پاس ایک مقدس مقام ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا، رشی کیش، وہاں کے ایک سادھو آئے جو میرا خیال ہے 40 سال سے کم ہی ان کی عمر رہی ہوگی، لیکن بہت پڑھا لکھا آدمی تھا وہ۔ تو مائنورٹی کمیشن کے صدر نے سب سے پہلے ان سے کہا کہ آپ اس مسئلے پر کچھ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے وہ بھی ہندو تھا، مگر اس نے کمیونزم اور فرقہ واریت کے خلاف اتنی پاورفل تقریر کی اور اتنی زوردار تقریر کی کہ وشو ہندو پریشد، RSS اور بجرنگ دل کے لوگوں کی کو سانپ جیسے سونگھ گیا۔ پھر وہ بھی سوائے میٹھی میٹھی باتوں کے اور کچھ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کوئی اور بات وہ کریں۔ پھر میری بھی تقریر ہوئی، میں نے بھی جو کچھ کہہ سکتا تھا وہ کہا۔ تو اللہ کا فضل ہوا کہ وہ میٹنگ مسلمانوں کے حق میں ٹرن ہو گئی اور رخ مسلمانوں کی طرف اس کا مڑ گیا، حالانکہ بڑے خطرناک لوگ وہاں پر موجود تھے۔ میں نے کہا کہ ہندوؤں بھی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے مسلمانوں میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر قوم میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ 2 گھنٹے کے بعد جب اس کانفرنس کے روم کا دروازہ کھولا گیا اور میڈیا گھسا تو بس لوگ پاگل ہو گئے۔ اب جو ہے وہ ٹی وی کیمرے کے سامنے آنا چاہ رہا ہے اور جو بکواس کرنا چاہ رہا ہے وہ بکواس کرنا، میں تو اپنے کونے میں جا کے الگ بیٹھ گیا۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ آچاریہ گریراج کشور جو BHP کے بہت سرکردہ لیڈر ہیں اور اب بہت ضعیف ہو چکے ہیں، اتنی بڑی ان کی سفید داڑھی ہے، پہلے DIG تھے، پھر جب ریٹائر ہوئے تو BHP میں آ گئے۔ ان میں اور دلی کے ایک عالم ہے مسلمان، لیکن ٹھیک ہے معزز ہیں مگر بہت زیادہ نظر ان کی معلومات نہیں ہیں، مولانا جمیل احمد الیاسی۔ میں نے دیکھا کہ ان دونوں میں بڑی چیخ چیخ کر باتیں ہو رہی۔ میں کہا بھائی کیا ہو گیا؟ ابھی تو یہاں سب ٹھیک بیٹھے ہوئے تھے اور بڑی پیار محبت کی بات ہو رہی تھی، وہ لوگ تقریباً لڑتے ہوئے باہر نکلتے چلے گئے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ کیا ہوا؟ یہاں تو اچھی بات ہو رہی تھی، یہ دونوں میں لڑائی کاہے کو شروع ہو گئی؟ سنیے۔ تو مجھ سے لوگوں نے بتایا کہ مولانا صاحب وہ قصہ یہ ہوا کہ جب یہ لوگ یہاں سے اٹھ کے گئے تو آچاریہ گریراج کشور نے مولانا جمیل احمد الیاسی سے کہا
کہ مولانا صاحب ہمارے اور آپ کے درمیان سارے تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں، اس کا ایک فارمولہ میرے پاس ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے فارمولہ آپ کے پاس؟ تو انہوں نے کہا ایسا ہے کہ گیتا پر ہمارا ایمان ہے اور قرآن مجید پر آپ کا ایمان ہے۔ بہت تیز لوگ تھے وہ۔ ہم دونوں بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کے بعد جو باتیں قابل اعتراض گیتا میں آپ کو دکھائی دیں وہ ہم نکال دیں، اور جو باتیں قرآن میں ہم کو قابل اعتراض دکھائی دیں اسے آپ نکال دیں۔ اب آئی بات آپ سمجھیں؟ ان کا جو باتیں گیتا میں قابل اعتراض ہیں وہ ہم نکال دیں، ہندو نکال دیں، اور جو باتیں قابل اعتراض قرآن مجید میں معاذ اللہ استغفر اللہ وہ مسلمان نکال دیں اور گلے مل جائیں۔ اسی پر وہ چیخ رہے تھے جب میں لمحہ لیا کہ وہ تو اللہ کا کلام ہے اور اس کو کون انسان ٹھیک کہہ رہے تھے، مگر یہ کہ وہ بات صحیح تو تھی لیکن وہ جواب نہیں تھا۔ خیر وہ تو لوگ باہر جا چکے تھے، پھر میں نے بیان دیا اور میں نے خود ان کے گڑھ میں جا کر تقریر کے دوران کہا، اس لیے کہ یہ فتنہ آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان میں برابر اٹھ رہا ہے کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو ہندوؤں کے لحاظ سے یعنی مورتی پوجا کرنے والوں کے لحاظ سے قابل اعتراض ہیں، جس میں مشرکوں کو قتل کرنے کا اور یہ کرنے کا وہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں یہاں بھی عرض کر دوں کہ ماشاءاللہ حیدرآباد سندھ میں ہمارے ہندو بھائی بہت کثرت سے رہتے ہیں، اور میرا مشن جو ہے وہ خالی شیعہ سنی اتحاد نہیں بلکہ ہندو مسلم اتحاد بھی۔ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہندو بھی ہر طرح کے ہوتے ہیں، لیکن یہ گڑبڑ قسم کے ہندو تھے، فسادی۔ تو میں نے پھر اپنی تقریر میں اور بیان جو میں نے دیا اس کے بعد سے الحمدللہ یہ جو بار بار بات کہی جاتی تھی کہ قرآن سے ان آیتوں کو نکالو، قرآن کی آیتوں سے نکالو، قرآن مجید سے ان آیتوں کو نکالو، اس کے بعد سے وہ دروازہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد سے پھر کوئی بیان نہیں آیا اس طرح کا۔ اور میں نے کہا کہ آچاریہ گریراج کشور جی نے یہ فرمایا ہے کہ جو باتیں گیتا میں قابل اعتراض ہیں اسے نکال دیا جائے، اور جو باتیں قرآن مجید میں قابل اعتراض ہیں اسے نکال دیا جائے، تو 50% مسئلہ تو میں ایک سیکنڈ میں حل کیے دیتا ہوں، اس لیے کہ گیتا میری پڑھی ہوئی ہے۔ گیتا میں کوئی قابل اعتراض بات ہے ہی نہیں۔ اگر سارے ہندو گیتا پر عمل کرنے لگے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ گیتا میں آپ میرے پر یقین رکھیں، اور جو ہمارے ہندو بھائی سن رہے ہیں وہ گیتا کا ادھین کریں، پڑھ لیں گیتا کو، میں غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں، گیتا میری پڑھی ہوئی کتاب ہے۔ گیتا میں کہیں بت پرستی کی اجازت ہے ہی نہیں۔ گیتا میں تو بت پرستوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، گیتا میں تو بتوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، گیتا میں تو توحید خالص ہے۔ تو میں نے کہا گیتا میں کوئی قابل اعتراض بات ہے ہی نہیں، تو 50% مسئلہ تو یہ حل ہو گیا۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ آپ کی نظر میں قرآن مجید میں معاذ اللہ کچھ باتیں قابل اعتراض ہیں، تو اس کے لیے میری ایک تجویز ہے، اور وہ تجویز یہ ہے کہ یہ روز آپ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ایک مرتبہ فیصلہ ہو جائے، پھر یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ جتنے بھی لوگ ہیں 2 4 5 10 15 20 سب آ جائیں ایک طرف سے، اور مسلمانوں کی طرف سے میں اکیلا آ جاؤں گا، میں کافی ہوں، حالانکہ میں جاہل آدمی ہوں لیکن میں آپ کو سمجھا دینے کے لیے کافی ہوں۔ میں اکیلا آ جاؤں گا، ایک طرف آپ لوگ بیٹھ جائیے 2 4 5 10 جتنے بھی ہیں، ایک طرف میں اکیلا بیٹھ جاؤں گا، اور پھر جو سلجھے ہوئے 2 4 ہندو تھے سادھو، میں نے ان کا نام پیش کیا جن کو میں جانتا تھا، مثلا آچاریہ اگنیویش یا وہی جو رشی سے آئے تھے منی، ان کا نام میں نے پیش کیا۔ میں نے کہا یہ لوگ پنچ بن کر بیٹھ جائیں، مگر ایک میری شرط ہے، ادھر آپ بیٹھیں گے، ادھر میں بیٹھوں گا، بیچ میں یہ پنچ بیٹھیں گے، یہ حکم بیٹھیں گے، یہ آربیٹریٹر بیٹھیں گے، اور ساتھ میں ایک نائی بیٹھے گا استورا لے کر، ایک حجام بیٹھے گا استورا لے کر۔ آپ وہ آیتیں پیش کریں جو قابل اعتراض ہیں، میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کروں گا کہ یہ قرآن کی باتیں قابل اعتراض نہیں، آپ کی فکر ٹیڑھی ہے، جو آپ ان آیتوں کا صحیح مطلب سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اگر میرے دلائل کے بعد و استدلال و آرگومنٹ کے بعد ان ہندو سادھوؤں نے کہہ دیا کہ مولانا آپ فیل ہو گئے، آپ ثابت نہیں کر سکے، تو میں سر جھکا دوں گا اس باربر کے سامنے، اس حجام کے سامنے، اور میں کہوں گا میرا سر مونڈ دو اور چوٹی چھوڑ دو، میں جے شری رام کہہ کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ لیکن اگر میں نے ثابت کر دیا کہ آپ کی سمجھ کی غلطی ہے اور قرآن میں کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے اصولوں سے ٹکراتی ہو، تو پھر وہی اس طرح کہیں اور چلے گا، اور وہیں آپ کی مسلمانیاں ہوں گی، وہیں آپ کے ختنے ہوں گے،
اگر آپ اس پر تیار ہوں تو جہاں کہیں جب کہیں میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں. بڑھاپے میں باتیں کرنا آسان ہے، ختنے کرانا مشکل ہے.